اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم اپنا ایک نیا چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے ریلیجن اینڈ لینگویجز۔ اس میں ہم سب کانٹیننٹ اور نیبر کنٹریز میں جو سب کانٹیننٹ میں جو ریلیجن ہیں، بڑے ریلیجن ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، اور جو انڈو پاک جو سب کانٹیننٹ میں لینگویجز بولی جاتی ہیں موسٹلی ان پاکستان، ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان لینگویجز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا ورڈ جس میں ایک ایسا ورڈ جس میں یہ دونوں چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی سوسائٹی، نیشن یا کنٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ ویسے تو یہ بہت ساری چیزیں، اور اس میں لینگویجز اور ریلیجن اس میں بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلچر۔ اچھا، اب واٹ از کلچر؟ A culture of a country is made up of its tradition, custom, religion, languages, science, food, art, including literature, architecture, painting, music, dance and handicraft۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیومن ایک نیچر ہے، اس کے سوشلائز ہونے کے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں مل کر کلچر بنتا ہے، اور یہ ڈفر کرتا ہے، ویری کرتا ہے پلیس ٹو پلیس، کنٹری ٹو کنٹری، کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ۔ اچھا، لیٹس سپوز اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس سے پاکستان میں بھی جو ہے وہ یہ گریجولی جو ہے وہ ویری کرتا چلا جاتا ہے، اور کلچر کے بارے میں جو ریسرچ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ایوری 35 کلومیٹر یا مور دین دس کلچر یا کنڈیشن سلائٹلی جو ہے وہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح لینگویجز چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ان کا لائف اسٹائل اور باقی ساری چیزیں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ جو ایک میجر رول پلے کرتا ہے کسی بھی کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ریلیجن اینڈ لینگویج۔ یہ دونوں چیزیں ہیومن لائف کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی ریلیجن کیا ہے؟ بہت سارے ایسے دنیا میں ملک ہیں جہاں کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، لیکن ان کا بھی کلچر ہوتا ہے، ان کی لینگویجز ہوتی ہے۔ سم ٹائم ان کی کوئی ایسی بھی نیشنز یا سوسائٹیز ہیں دنیا میں جن کی لینگویج نہیں ہوتی، وہ کسی دوسرے کی لینگویج کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ان کا بھی سب سارٹ آف کلچر ہوتا ہے، کوئی ٹریڈیشن ان کا بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انسان ان سب چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا، اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور یہ بہت ہی اسینشیل پارٹ آف دا لائف ہے۔ انسان کی بہت ہی اسینشیل پارٹ آف دا لائف ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب یہاں پہ جو کچھ ڈفرینس آتا ہے، جو کچھ گائیڈ لائنس ملتی ہے وہ کسی بھی کلچر کو سمجھنے کے لیے، وہ یا تو ایک ریلیجن سیٹ آف گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ آپ کا کلچر یا ٹریڈیشن کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان، جو کہ ہیومن ایک نیچر ہے، ٹریڈیشن اور کلچر ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے انسان اس کو، اور جو نیشن یا سوسائٹی ہوتی ہے، ٹرائبس ہوتے ہیں، وہ اس اپنے ٹریڈیشن اور کلچر کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ اچھا، مذہب ان تمام چیزوں کو بالکل بھی نہیں روکتا، کیونکہ یہ انسٹنکٹ ہے، ہیومن انسٹنکٹ ہے، اس لیے مذہب ان چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ ہیومن نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے، لہذا کوئی بھی مذہب جو ہمارا الہامی مذہب ہے، اسپیشلی اسلام، ان تمام چیزوں کو مذہب روکتا نہیں۔ اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ وہ سیٹ آف گائیڈ لائنس دیتا ہے جس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، بس یہ ایک لائن ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے اس لائن کو کراس کریں گے تو آپ جو ہے وہ غلط راستے سے جائیں گے۔
اور جب اس لمیٹیشن جو لمٹس ہیں اس کے اندر رہ کے جیسا بھی کلچر کریں جیسا بھی ٹریڈیشن کریں وہ الاؤ کرتا ہے، بٹ ایک سرٹن گائیڈ لائن ہے اس کو کراس نہیں کرنے دیتا، اور یہ فائدے مند ہے، انسان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں عجیب عجیب غریب قسم کے جو ہیں وہ ٹریڈیشنس ہیں جو کہ دیکھنے میں بالکل لگتا ہے نہیں کہ یہ انسان ہے یا کس طرح کا کلچر ہے ان کا، لیکن اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، لہٰذا وہ جو ہے وہ ایک سیٹ آف گائیڈ لائن دیتا ہے ہمیں، اس کے اندر رہ کے آپ جیسا بھی کلچر کریں وہ الاؤ ہے، تو فائدے مند ہے، بہت یونیک ہے، بہت ہی اٹریکٹیو جو ہے ہمارے کلچر ہے، اور ہمارا جو سب کانٹیننٹ میں جو کلچر ہے، اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بہت ہی اٹریکٹیو اور وائبرنٹ قسم کے یہاں پہ ٹریڈیشن اور کلچر موجود ہے، ایون ہر جگہ ہر جو میں اتنی ساری آپ کو شروع میں چیزیں بنائی، چاہے وہ ایون ہینڈی کرافٹ ہو، لٹریچر ہو، میوزک میوزیکل انسٹرومنٹ ہو، اور فوڈ ہو، ڈریسنگ ہو، یہ ساری چیزیں ہر سوسائٹی کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں اور پہچان بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ ہم نے ٹرائبس اس لیے بنایا کہ سب ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کچھ ٹرائبس کا مطلب کیا، ان کی لینگویج، ان کا کلچر، ان کا ٹریڈیشن، ان کا جو ڈریسنگ ہے، ان کا فوڈ ہیبٹ ہے، یہ ساری چیزیں کسی کے ٹرائب یا سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم آج بھی باتیں کرتے ہیں فلاں جگہ کا جو فوڈ ہے بہت اچھا ہے، فلاں ٹرائب کا فوڈ بہت اچھا ہے، ان کا ڈریسنگ بہت اچھی ہے، یا ان کا ڈانس اور آرٹ اور کلچر بہت اچھا ہے۔ یہ ہینڈی کرافٹ جو اس علاقے سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ جیسے کسی ہینڈی کرافٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ ہینڈی کرافٹ کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ کون سا علاقہ ہے۔ جیسے اگر ہم وڈ پہ جو فرنیچر کا کام ہوتا ہے بہت ہی بہترین، تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ پنجاب میں انجینئرز کا جو کام ہے بہت ہی بہترین کام ہے۔ اسی طرح خاص قسم کی لکڑی پہ جو کام ہوتا ہے اور بہت ہی بہترین اس پہ جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ ہوتی ہے، اور وڈ پہ جو کام ہوتا ہے سندھ میں جو ہے وہ سندھ کے لیے مشہور ہے، اس کے لیے جو ہے نا خیر پور اور یہ سارے علاقے میں ہینڈی کرافٹ کے لیے مشہور ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اور ڈریسنگ کے بھی ضرورت ہے، یہ ڈریسز پیدا کر فوراً پہچان جاتے ہیں کہ فلاں علاقے کا شخص ہے، یہ فلاں علاقے کا کیونکہ اس کی ڈریسنگ اس کا ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری جو ساری چیزیں ہیں ہم کو ریپیئر کر دیں۔ اچھا، اگر ہم اپنے اس پہ پاسٹ میں جاتے ہیں، اگر ہم ابھی کے کلچر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم لک بیک یعنی اپنے پاسٹ میں جاتے ہیں کہ ہمارا پاسٹ میں کیسا کلچر تھا 200 ایئرس 300 ایئرس یا 500 ایئرس پہلے انہی تمام علاقوں کا، تو وی آر ویری پراؤڈ، ہم بہت ہی رچ کلچر کے ساتھ جو ہے ہمارا جو ہے وہ پاسٹ ہے، اور بات تو بہت ہی اس وقت پوری دنیا میں وہ کلچر، وہ آرٹ اینڈ کلچر، وہ پینٹنگ اور وہ ہینڈ کرافٹ بڑے مشہور ہیں آج تک۔ لیٹس سپوز اگر ہم صرف مغل آرٹ کی بات کرتے ہیں تو مغل آرٹ نے سب کانٹیننٹ کو ایک ہائٹ پہ پہنچا دیا تھا۔ ٹریڈیشن، کلچر، ان کی جو ڈریسنگ تھی، ان کے فوڈ ہیبٹ تھا، میوزک تھی، پوئٹری تھی، ان تمام چیزوں کو ایک ہائٹ پہ پہنچایا تھا۔ صرف مغل جو ہے آرٹ اینڈ کلچر کے لیے بہت ہی رچ یہ پورا سب کانٹیننٹ تھا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس جو ہے بہت ہی رچ آرٹ اینڈ کلچر کے حساب سے، اور ہم اسے پراؤڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے اس کلچر کو اور ٹریڈیشن کو جو ہے وہ بڑا ایڈمائر کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مغل آرٹ کو بڑا ایڈمائر کرتے ہیں، ان کی بلڈنگس، آرکیٹیکچرس کو دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز آرکیٹیکچر میں کا یہ بھی آرٹ کا کلچر ہے، پوئٹری وہ بھی کلچر کا ایک پارٹ ہے، پینٹنگ وہ بھی کلچر کا ایک پارٹ ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو مغل ایرا میں ملیں گی۔ اس لیے مغل ایرا جو ہے ہمارا بڑا رچ تھا آرٹ اینڈ کلچر کے لیے۔ Culture also changes and grow within time. Culture also change and grow within the time. اچھا، کلچر میں ایک اور بھی خاص بات ہے، وہ اسٹک نہیں ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے، وہ گرو کرتا رہتا ہے اور گریجولی اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے، یہی اس کی خاص بات ہے۔ آج سے 300 ایئرس پہلے جو لوگ ڈریسنگ کرتے تھے اب
वैसी ड्रेसिंग नहीं करते, उसी इलाके में रहते हैं, वही ट्राइब है, वही लोग हैं, बट ड्रेसिंग ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। लैंग्वेज भी चेंज होती है, नए वर्ड्स आ जाते हैं, फूड हैबिट भी चेंज होती है, तो कल्चर जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। और ट्रेडिशन और कल्चर भी कहते हैं कि एवरी जो 80 ईयर्स या 100 ईयर्स के बाद वो अपने आप को तकरीबन चेंज कर देता है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास 70-80 ईयर्स पहले जो है वो मेल कैसी ड्रेसिंग किया करते थे और फीमेल कैसी ड्रेसिंग करते थे। यानी मेल ज़्यादातर कैप होती थी, शेरवानी होती थी, जो पासपोर्ट ड्रेस होता था, ऑफिस में ड्रेस होता था, या किसी तकलीफ में ड्रेसिंग होती थी, वो इस तरह की ड्रेसिंग होती थी और लोग उसको बड़ा प्राउड करते थे, बड़ा सिक्योरिटी किस्म की ड्रेसिंग होती थी। बट अब इस तरह की ड्रेसिंग नहीं की जाती। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि या वो इलाके जो बड़ी हमारे जो विलेज एरिया, रूरल एरिया में बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते थे, बड़ी सी चादर डालते थे, वो भी इस तरह नहीं करते हैं। तो इसका ये क्या मतलब है कि ट्रेडिशन और कल्चर जो है ग्रेजुअली चेंज होता रहता है और ग्रो भी होता है, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आती है। ये कल्चर की खास बात है, स्टिक नहीं होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कल्चर की। अच्छा, अब हम इसको अपने चैप्टर में 1 by 1 रिलीजन को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने शुरू में चैप्टर का नाम है रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। अच्छा, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो जो 96% से ज़्यादा लोग जो हैं वो कौन है? मुसलमान हैं, यानी उनका जो रिलीजन है वो इस्लाम है। और इसके अलावा जो 4% में है वो नॉन मुस्लिम यानी बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू और इस तरह की डिफरेंट और जो है वो रिलीजन्स वाले लोग हैं। यानी एक बहुत बड़ा 96% लोग हैं वो मुसलमान हैं। तो एक हमारे मजहब का यानी इस्लाम का एक इमेज है जो इस तमाम जगह पे, कल्चर पे और पे अपना इम्पैक्ट आता है, लाजमी इम्पैक्ट आता है। मतलब एक किसी भी इंडिविजुअल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी लाइफ का। लिहाजा जो रिलीजन होता है उसके हर एंगल से वो नजर आ रहा होता है। रिलीजन इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है और विदाउट रिलीजन के तो पॉसिबल बड़ा मुश्किल होता है कि कोई रहे। और तो ऐसे बहुत सारे नेशन है जो विदाउट रिलीजन के हैं, पर रिलीजन वो भी अगर इल्हामी हो तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है लाइफ के हर पार्ट।